والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیانات میں آپ حضرات کے سامنے آیت درود کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی، جس میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، صلاۃ اللہ کا معنی عرض کیا تھا اور صلاۃ ملائکہ کا مفہوم ذکر کیا تھا، اور آپ کے سامنے صلو علیہ وسلموا کا مطلب عرض کیا تھا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، کہ ہم آپ پر درود کس طرح پڑھیں. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھو، پہلے بھی میں نے عرض کی کہ اصحاب رسول فصاحت اور بلاغت کے امام تھے. ان کی زبان عربی تھی، اور عربی کا ایک معنی ہی یہ ہے کہ فصیح بلیغ بولی، جس سے صاف زبان اور کوئی بھی نہیں. حتیٰ کہ اہل عرب وہ عرب کے علاوہ جتنی بولیاں ہیں، چاہے وہ پشتو شریف ہے، اردو ہے، انگلش ہے، دنیا کی کوئی زبان اور بولی تو عرب والے اس کو عجمی کہتے ہیں، عجمی. اور عجمی کا معنی ہوتا ہے گونگا، گونگے. تو انہیں اپنی زبان پہ اتنا فخر، اتنا ناز اور ہونا بھی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عربی زبان جیسی فصیح زبان اس کائنات میں نہیں. سب سے زیادہ صاف
سب سے زیادہ فصیح بولی وہ عربی ہے، اور وہ کہتے کہ ہمارے علاوہ جتنی بولی جائیں، یہ بولیاں بولنے والے یہ گونگے ہیں، گونگے۔ گونگا سمجھتے ہو؟ اور اپنی زبان کو زبان کہتے، اور معنی کے لحاظ سے بھی صحیح ہے، لیکن دعوت فکر میں اس طرف دے رہا ہوں کہ ان کا بچہ بچہ اپنی زبان دانی میں فائق تھا اور سب سے آگے تھا۔ اگر صحابہ درود بناتے تو زبردست بناتے، وہ بہترین درود بنا سکتے تھے، اور مزے والے درود، یہ جو تمہارے اجمی ڈاکوؤں نے درود بنائے، کسی نے درود تاج، کسی نے تنجینا تنجینا، کسی نے کچھ۔ اگر اصحاب رسول اپنی طرف سے درود بناتے تو ایسے الفاظ، ایسی نظم، ایسا انتخاب ہوتا کہ باقی دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اصحاب رسول کو جب حکم ہوا صلو علیہ وسلم، انہوں نے آ کر سوال کیا کیف نصلی، ہم درود کس طرح پڑھے؟ اگر یہ نقطہ سمجھ آ جائے تو دین کا مکمل حساس عنوان سمجھ آ جائے گا۔ انہیں درود بنایا نہیں، بنا سکتے تھے، مقرر کہہ رہا ہوں، اور بنا بھی بہترین سکتے تھے، لیکن نہیں، انہیں پتا تھا صلو یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کا امر اور اللہ کا حکم آ جائے اس پہ عمل کرنا، اس کا نام عبادت ہے۔ اور عبادت کوئی جتنا ماہر ہو، عقل مند ہو، ہوشیار ہو، چالاک ہو، اپنی مرضی سے جو کرے گا وہ عبادت لعنت بن جائے گی، وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے انہوں نے پوچھا کیف نصلی علیک، انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کی مراد کو واضح کر سکتی ہیں صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کا کام ہی یہ ہوتا ہے انزلنا الیک الذکر، ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا۔ ذکر نصیحت، ذکر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ مانا کرتے تھے مسئلہ، ہم نے تیری طرف مسئلہ اتارا، نصیحت اتاری۔ کیوں؟ اسی کے آگے ذکر کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تو اس مسئلہ کو وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کرے، اس کی تفصیل کرے۔ یہ بھی ہے الذکر صلو علیہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اصحاب پیغمبر، ان کی امانت، دیانت، سکاحت نے اس بات کا تقاضا کیا، اور ان کی طبیعت میں یہ بات رس بس چکی تھی کہ کوئی عبادت بھی اپنی مرضی سے عبادت نہیں بن سکتی جب تک محمد مصطفیٰ کی مہر نہ لگے، جب تک نبی مکرم کی دستخط اور تصدیق نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے سوال کیا کیف نصلی علیک، یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب، ہم درود کس طرح پڑھیں؟
آپ ارشاد فرمائیں ہم پڑھیں. آپ نے یہ تربیت کی تھی. ایک صحابی کو آپ نے دعا سکھلائی اور فرمایا کہ یہ دعا پڑھ کر سو جا، اگر اس رات موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا. لمبی دعا ہے، اس میں ایک لفظ آ رہا ہے آمنتو برسولک الذی ارسلتا، یا آمنتو بنبیک الذی ارسلتا، آمنتو بنبیک الذی ارسلتا، لفظ آیا. تو آپ پھر سبق سنا بھی کرتے تھے. اگر ہم بھی یہ کام شروع کر دیں تو انشاءاللہ 1 مہینے میں آپ سارے علامی. تو آپ صحابہ سے سبق سنتے، دعا بتا دی، اور جس کام میں مصروف تھے فارغ ہوئے اور اس کو بلایا آئد علیہ، وہ جو میں نے دعا آپ کو پڑھائی تھی وہ مجھے سنا. تو اس صحابی نے سناتے ہوئے پڑھتے 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 کہا آمنت برسولک الذی ارسلتا. آپ نے کہا لا لا لا، بالکل نہیں، کوئی گارنٹی نہیں. حالانکہ آپ سوچیں، آپ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہے. یا ایھا النبی بھی تے یا ایھا الرسول بھی. لیکن جو لفظ آپ نے بتایا، اس لفظ کی جگہ دوسرا لفظ اگرچہ صحیح ہے، اس پڑھنے پر بھی آپ نے قبول نہیں کیا. فرمایا لفظ وہی پڑھ جو میں نے بتایا، اپنی طرف سے لفظ بھی نہیں بدل سکتا. حالانکہ وہ صحابی کا بدلا ہوا لفظ تھا. آپ نے فرمایا نہیں، جو میں نے لفظ بتایا وہی پڑھ، تجھے لفظوں کی جگہ لفظ بدلنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آج کل تو لوگوں نے سارا دین بدل دیا. نمازیں دیکھیں، جنازے دیکھیں، عیدیں دیکھیں، نکاح کی مجلسیں دیکھیں، تو سب برادری کی رسمیں، سب ملا پیر کی بدماشی چلتی ہے، اس کی رسمیں. اور کوئی اگر محمد مصطفیٰ کی بات کرے کہ لوگوں بدعات رسمیں چھوڑ دو، ملا پیر برادری کے یہ رپڑ چھوڑ کے احیاء سنت، پیارے پیغمبر کی سنت کو زندہ کرو. جب امتی ہے اور کلمہ رسول کا پڑھتا ہے تو پھر تیری شادی، تیری خوشی، تیری غمی، اور تیری اذان، تیری نماز، تیری زکوٰۃ، تیری حج، تیری قربانی، تیرا نکاح، یہ سب اس محمد مصطفیٰ رسول مکرم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. درمیان میں مت کسی ملا کو پیش کر، مت کسی پیر کو پیش کر، مت اپنے استاد جی کو پیش کر، مت کسی بے ضمیر، روشن ضمیر یا نرے خنزیر کو پیش کر. وہاں پر سنت محمد کے مقابل تو صحابی کا بدلا ہوا لفظ بھی قابل قبول نہیں. تو کیا جواب ملتا ہے؟ یہ گستاخ ہے. ہاں، ایک گستاخ ہے جو کہے سنت پہ عمل کر، وہ گستاخ ہے. اور جو کہے بابے نے کہا، دادے نے کہا، شیخ الحدیث نے کہا، ملا نے کہا، پیر نے کہا، برادری نے کہا، باپ دادے نے کہا، نانی نے کہا، دادی نے کہا، جو اس کے طریق کو اپنائے وہ بن گیا عاشق رسول. پیغمبر کی سنت کو ذبح کیا اور مد مقابل کئی متبع اور مفترض الطاعات گھڑ لیے اور انہیں منصب نبوت پر فیض کیا. اور اگر کوئی غریب یہ دعوت دے لوگوں، وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے.
کامیابی کا راستہ ہے میرے محبوب کی سنت کا طریقہ، اور کوئی راستہ نہیں۔ کل طریقۃ مسدودۃ، اللہ نے ہر راستہ بند کر دیا۔ مولوی کا راستہ، پیر کا راستہ، لیڈر کا راستہ، حکمران کا راستہ، نون والوں کا راستہ، یہ پی ٹی آئی کے بدماشوں کا راستہ، پیپلز کے خنازیر کا راستہ، یہ سارے راستے بند ہیں۔ کل طریقۃ مسدودہ، سارے راستے اللہ نے بند کر دیے۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ طریق محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا سوچیں، یہ گستاخی ہے؟ اس سے بڑی محبت رسول کا کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں سب کو پیچھے کر دے، سب کو ہٹا کے رکھ، کیونکہ محمد جیسا اگر کوئی ہے تو پیش کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب محمد جیسی شخصیت اللہ نے اس کائنات میں پیدا نہیں کی، تو کس کے طریقوں کی ہمیں دعوت دیتا ہے؟ کوئی کہتا ہے نقش بندی طریقہ، کوئی کہتا ہے سور وردی، یہ وہ وردی ہے، ان کو بھی مسخ کر کے، کوئی کہتا ہے چشتی ہوں، چشتی، یہ چشتی کشتی کیا ہے؟ کوئی طریقہ نہیں، ایک ہی طریق ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی طریقہ میں نہیں مانتا۔ اللہ تک وصول اللہ کے سب طرق بندے، یا نہ تیرا بزرگ چلتا ہے نہ میرا بزرگ چلتا ہے، نہ تیرا شیخ نہ میرا شیخ، نہ تیری جماعت نہ میری جماعت، نہ کوئی اور وڈیرا۔ ہم نے تو دیکھنا ہے چہرہ محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس چہرے جیسا چہرہ کسی کا نہیں، تو پھر دوسروں کو کیوں محمد مصطفیٰ کے مقابل پیش کرتا ہے؟ تو اس لیے یاد رکھ لے، صحابہ کے سوال میں بڑا راز ہے، کیف نصلی۔ عبادت نہیں بنتی جب تک طریق میرے محبوب کا نہ ہو۔ اس چیز کو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، کہتے اپنی نماز پڑھ، پہلے تحقیق کی، اپنی نماز تیری مرضی کی نماز، ساری رات نماز پڑھ، لیکن پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں۔ خدا کی قسم وہی نماز تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہے۔ ان مولویوں کو اللہ ہدایت دے، خشک فضائل سنا سنا کے ایسا میٹھا کر دیا کہ لوگ طریقہ بھول گئے، عقیدے کی اہمیت ختم، اعمال کے طریقہ کس نیج پہ عمل ہوگا وہ سارے ختم۔ یہ سارے خوش ہیں، وضو کیا گناہ گئے، نماز پڑھی گناہ گئے، بازار جو مرضی کرتے رہو بس سارا کچھ معاف ہے۔ یہی سنا ہے انہوں نے۔ اتنا سستا سودا نہیں ہے، پہلے اندر صحیح کر۔ ادھر کوئی نظریہ قائم کر، نظریہ ڈنگروں کی طرح نہیں، جدھر منہ آیا گیا وہ انہا میں۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے تیری مرضی ختم کر دی، اب تیری مرضی نہیں چلے گی، اب مرضی اللہ کی چلے گی، تعلیم محمد مصطفیٰ کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر واپس آ، کیف نصلی علیک، ہم کیسے آپ پہ درود پڑھے؟ سبحان اللہ۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا قولو اللہم صلی، پڑھو اللہم
صلی، اسی طرح شروع ہوتا ہے نا۔ اچھا یہ درود مولویوں کو اچھا نہیں لگتا؟ ایک فتاوی نعیمیہ ہے، اس میں مفتی اقتدار احمد گجرات کا بہت بڑا مفتی، رضا خانی مسلک کا، مفتی احمد یار خان کا جانشین، اور اپنے وہاں فتاوے مفتی اعظم پاکستان، یہ سارے اعظم پاکستان ہیں، پاکستان نہ کہو، اعظم کل کائنات، یہ مفتی اعظم من الشیطان، وہ مفتی اعظم پاکستان جو اعظم من الشیطان، اس نے لکھا ہے کہ یہ درود ابراہیمی پڑھنا یہ مکروہ ہے، کہتا ہے یہ ناقص ہے، یہ درود ہے لیکن اس میں سلام نہیں، لہذا کہتے ہیں نماز میں تو ہم مجبور ہیں، نماز کے بعد یہ درود مت پڑھو۔ یہ فتاوی نعیمیہ میں مفتی اقتدار ایک بریلوی مسلک کا ذمہ دار علامہ اور مفتی اعظم نے لکھا کہ درود ابراہیمی جو ہے یہ نماز کے بعد پڑھنا مکروہ ہے۔ اب اندازہ کرو، جو درود اللہ کا نبی بتلائے وہ ہے مکروہ، اور جو درود ملا بنائے وہ ہے مقبول۔ کیا بات ہے! اس لیے انہوں نے درود اپنے بنا لیے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ ایک ٹوکے والی سرکار ہے۔ آج کل تو وہ بھی روپوش ہے، کئی زمانے میں اس نے بڑا شور مچایا تھا، اپنے پاس ٹوکا رکھتا، ٹوکا اور چیخیں لگاتا، تو یہ سارے فنکار آج کل کٹھے ہیں، ڈسکو دورے، خطیب بھی ڈسکو تھے، ملا بھی ڈسکو، ساتھ ٹوکا رکھا ہوئے ہے۔ خیر اس بیچارے کی قسمت، ایک دفعہ وہ ہمارے ہاتھ چڑھ گیا تو ان مولویوں میں اتنی بس دل اتنا ہوتا ہے، اور جس کو اللہ کے فضل سے ہمارے ہاتھ لگ گئے پھر اٹھا نہیں ہے وہ۔ کسی زمانے میں وہ اشرف جلالی ہوا کرتا تھا، صرف ایک تقریر بڑے چیلنج کرتا تھا، میں بغداد سے پڑھ کے آیا ہوں، فلاں سے پڑھ کے آیا ہوں۔ اہل حدیثوں نے اس کے خلاف کوئی تقریریں کی تو اہل حدیث بیچارے کو توحید کا کیا پتہ، ان بیچاروں کو توحید کا کوئی پتہ نہیں، سنت کا کوئی پتہ نہیں۔ اہل حدیث کو پتہ ہے بھئی ٹانگیں کتنی کھلی رکھنی ہے، کہتے ہیں جو درمیان سے لیلا گزر جائے، بھیڑ گزر جائے، اور رفع دین کی کیسے ٹریننگ کرنی ہے۔ اور میں یہ مذاق نہیں کر رہا، کوئی بیٹھا ہو ناراض نہ ہو، صرف چند چہرے نظر آ رہی، تو اس کی تحقیق کرو۔ ان کو نہ توحید کا پتہ نہ سنت کا پتہ، ان کو صرف مسلمانوں کو لڑانے والے مسئلے یاد ہیں، چند مسائل، اتنی ٹانگیں کھلی ہوں تو بھیڑ گزر جائے، لیلا گزر جائے۔ میں کہ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں، تو لیلا کہتے بے شک کھوتا گزر جائے، ہمیں کیا ضرورت ہے، یہ کون سے تو نے مسائل چھیڑے؟ وہ اس کا مقابلہ کرتے رہے۔ ایک تقریر ہوئی صرف اس کے گھر کے سامنے، وہ ہے نیٹ پر، ایک تقریر کے بعد وہ سرکار موضوع ہی بدل گیا۔ اسی طرح یہ ٹوکا سرکار تھی، تو آج تو اللہ جانے وہ ٹوکے کو بھی زنگ لگ گئی، تو ختم۔ یہ موسمی مذہب اور موسمی بٹیرے، سال کے بعد ایک نیا بدماش اٹھتا ہے، لیکن ہوتا بالکل عارضی کام ہی۔ تو اس کو کسی نے فون کیا، یہ بھی نیٹ پہ موجود ہے، کہ صحابہ یہ پڑھتے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ درود صحابہ پڑھتے تھے جمعے کے بعد؟ تو کہتے پڑھتے تھے، صحابہ اردو والا سلام پڑھتے تھے۔ اس نے کہا حوالہ، اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا تیری بات تو حجت نہیں۔ تو اس نے 2 ماں کی گالیاں نکالی بڑی گندی، اور گالیاں نکال کے کہتے ہیں پڑھتا نہیں صراط الذین انعمت علیہم، مجھ پہ بھی اللہ کا انعام ہے، لہذا میری اتباع کر، میری تقلید کر۔
ساتھ گالیاں بھی دیتے ہیں ماں بہن کی اور کہتے ہیں مجھ پہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ تو واپس آ جا، درود جو میرے محبوب نے بتایا اس کی اصل قرآن میں ہے، اور یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، فرمان رسول جو آپ کی زبان اقدس سے لفظ مبارک نکلے ہیں، اس کی بھی اصل قرآن ہے۔ آپ نے جو زبان ہلائی تو صحیح حدیث کا ماخذ یہ قرآن ہے۔ اسی لیے ساری دنیا کے ملا ملوانے لوگ راویوں پہ بات کرتے ہیں، ان کے مراتب بیان کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں راویوں کی بات بعد میں، سب سے پہلے پیغمبر کریم کی حدیث، اس کا ماخذ قرآن ہے۔ جو لفظ میرے نبی کی زبان سے نکلے اللہ کی کتاب کے اندر اس کی نشانی موجود ہے، کیونکہ پیغمبر کا کام ہے لِتُبَيِّنَ، اسی قرآن کی وضاحت کرنا، قرآن کی وضاحت کرنا۔ اور علماء بھی جانتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں کہ شرع متن کے تابع ہوتی ہے۔ شرع متن کے تابع، متن ہے ہی نہیں تو شرع کہاں آ گئی؟ تو جب متن قرآن ہے تو حدیث کا ماخذ قرآن ہوگا۔ اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا کہ تمہارے سامنے لوگ احادیث کے نام پہ بڑا دھوکہ کریں گے، بڑی روایتیں پیش کریں گے، لیکن خبردار آرزوہا علی کتاب اللہ، تمہارے پاس معیار موجود ہے۔ کوئی ملا میری حدیث کا نام لے اس کو قرآن پہ پیش کرنا۔ اور یحییٰ ابن معین کی سند سے یہ روایت بھی صحیح، اور وہ بھی میں نے تائیداً پیش کی، اصل میں یہ بات بھی قرآن میں ہے، مہیمناً علیہ لم یجعل لہ عوجا قیماً، کا معنی یہ ہے کہ دنیا کی ہر کتاب اس پر نگران، حافظ علی الکتب کلہا، تمام کتابوں پر حافظ اور نگران وہ قرآن مقدس ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو ابھی یہ احادیث جو تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، اس کا میں آپ کو ماخذ بتانے لگا ہوں۔ یہ میرے پاس ہے سورہ ہود، یہ پرانا وعدہ تھا، تھوڑی مسئلہ بھی سمجھ لو، اور درود ہمارا آیا کہاں سے، پیارے پیغمبر کی احادیث کا ماخذ کیا ہے یہ بھی سمجھ لو۔ تو جہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کا واقعہ ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء، وہ منتظر ہیں مہمانوں کے کہ مہمان آئیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ 86 سال عمر ہو گئی، 86 سال، بیوی بانجھ ہو گئی، اس میعاد سے بھی گزر گئی جو بچہ جننے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگ رہے۔ کون مانگ رہے؟ حضرت ابراہیم۔ بولو، بیٹا کس سے مانگ رہے ہیں؟ 86 سال تک بیٹا نہیں ملا۔ اپنا عقیدہ بھی دیکھ، سابی جھنڈی، پیلی جھنڈی، گولڑے کی قبر کی خاک شفا، بری والی قبر کی فلانی جنڈی کنڈی، نہ میرا بھائی یہ قرآن ہے۔ اور اللہ نے مسئلہ سمجھایا، ایمان سے بتاؤ، یہ جنڈیاں کنڈیاں والے، یہ بری گولڑے والے، ان کی قبروں کی مٹیاں حضرت ابراہیم سے بڑھ سکتی ہے؟ یا حضرت ابراہیم کی شان کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم تو وہ ہے جو میرے معصوم پیغمبر کے بھی دادا پیغمبر ہے،
جد الانبیاء ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اور کسی اور کے لیے بھی نہیں، اپنے لیے بیٹا مانگ رہے ہیں۔ تو جاتے جنڈیوں سے مانگنے کے لیے، کنڈیوں سے مانگنے کے لیے، نہیں تو کم از کم درجہ ہے کسی بے ایمان سے تعویذ لکھوانے کے لیے، کم از کم درجہ یہ ہے۔ لیکن جہاں زندہ پیغمبر مانگ رہا ہے، حضرت زکریا 120 سال تک مانگ رہا ہے، لیکن اللہ نے بیٹا نہیں دیا، اور جب دینے پہ آیا تو فرمایا کہ اب بیٹا بھی دوں گا، اور ایسا بیٹا دوں گا کہ اس کا ہم نام دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا، اس کا نام بھی خود مقرر کروں گا، اسمہ یحییٰ۔ 120 سال کی عمر میں بیٹے بیٹیاں دینا یہ کس کا خاصہ ہے؟ کوئی قبر والا بیٹا نہ دے سکتا ہے نہ دلوا سکتا ہے، کوئی تعویذ والا بیٹا نہ دے سکتا ہے نہ دلوا سکتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو مت برباد کر، یہ اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن نے نبیوں کے قصے کیوں ذکر کیے؟ فرمایا میرا سونا پیغمبر اس لیے ذکر کیے لعلہم یتذکرون، تاکہ انہیں مسئلہ سمجھ آئے۔ ان فی ھذا لذکریٰ لقوم عابدین، اللہ فرماتے ہیں میں نے توحید والوں کو مسئلہ سمجھانا تھا، جو توحید ماننے کے در پہ ہو اس کو مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ قصے ذکر کیے نبیوں کے، کہ میرا نبی مانگے 86 سال تک مانگے، میں نہ دوں، نہ لے سکتا ہے نہ دلوا سکتا ہے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ فرمایا یہ میری شان ہے۔ اس سے پہلے والی آیت پڑھو تو ایمان تازہ ہوگا۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، آسمانوں زمین پہ کسی پیر کی نہیں چلتی، کسی زندہ مردہ کا اختیار نہیں، آسمانوں پہ بھی اختیار رب کا، زمین پہ بھی اختیار رب کا، اور یہ میرے رب کی شان ہے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے، بیٹا نہ دے۔ حضرت لوط کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دی، بیٹا نہیں دیا۔ پیغمبر بیٹا مانگتا رہا نہیں ملا، اور فرمایا جس کو چاہوں بیٹے دے دوں، بیٹیاں نہ دوں، الذکور سارے بیٹے، اور یجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہوں نہ بیٹا دوں نہ بیٹی دوں۔ ایمان سے بتاؤ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کی کوئی عورت دنیا میں نہیں۔ مولانا روم نے ایک بات لکھی بڑی عجیب، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کا آپس میں گفتگو ہوئی، وہ بڑی لمبی مکالمہ ذکر کیا۔ تو حضرت فاطمہ نے حضرت عائشہ کے سامنے کہا کہ امی جی تو میری ماں ہے، اور ماں بھی وہ، ایک تیری میری ماں ہے، ایک تیری میری ماں ہے، تو وہ ماں ہمیں کس نے بتائی؟ جو تیری ماں ہے، میری ماں ہے، تجھے کس نے بتایا تیری ماں ہے؟ یا باپ نے بتایا، یا پھوپھیوں نے بتایا، یا خالہ نے بتایا، یا خود اس ماں نے بتایا کہ میں تیری ماں ہوں؟ تم نہیں سمجھے۔ اپنی ماں جو ہے ہماری اپنی سگی ماں، کیسے پتہ چلا جی ہماری ماں ہے؟ لوگوں سے سن کر، یا باپ سے سنا، یا پھوپھیوں سے سنا، یا خالہ سے سنا، یا ماں سے سنا کہ میں تیری ماں ہوں۔ اور حضرت عائشہ وہ ماں ہے جو اللہ نے ہمیں بتلایا ہے۔ تیری سگی ماں تب معلوم ہوتی ہے کہ دنیا والے بتلائیں، اور حضرت عائشہ وہ ماں ہے جس کے بارے میں اللہ نے بتلایا کہ او ایمان والو حضرت عائشہ تمہاری ماں ہے۔
یہ اللہ کی بتلائی ہوئی مائیں، سمجھ گئے میری بات؟ یہ وہ مائیں۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہے اماں جان میری ایک بات سنو، میں رسول کے جگر کا ٹکڑا ہوں، تو ابو بکر صدیق کے جگر کا ٹکڑا ہے، تو شان کس کی زیادہ ہے؟ میں اللہ کے رسول کے جگر کا ٹکڑا، تو ابو بکر صدیق کے جگر کا ٹکڑا، شان کس کی زیادی؟ تو ام المومنین نے فرمایا بیٹی یہ جو آپ نے بات کی رسول کی شان یقیناً زائد ہے، اور ابو بکر غلام ہے، اور رسول نبیوں کا بھی امام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک میرا بھی سوال ہے، اس کا جواب دے۔ اس میں کوئی شک نہیں تو جگر گوشہ رسول ہے، اور تو رسول کی گود میں پلی ہے، بڑی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن مجھے ایک بتا قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے، بیویاں بھی جنتی خامند بھی جنتی، بیویاں بھی جنتی خامند بھی جنتی، تو جنت میں علی کے ساتھ جائے گی اور میں جنت میں، تم نہیں سمجھے، میں جنت میں کس کے ساتھ جاؤں گی؟ نبی کے ساتھ جاؤں گی، تو بستر علی کا بچھائے گی، میں بستر نبی کا بچھاؤں گی، تو علی کی مجلس میں ہوگی، میں نبی کی مجلس میں ہوں گی، اب بتا شان کس کا زیادہ ہے؟ توجہ ہے؟ واپس آ جا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس کی بلوغت بھی پیغمبر کی تربیت میں ہوئی ہے، اللہ نے بیٹا بھی نہیں دیا بیٹی بھی نہیں دی، بیٹا بھی نہیں بیٹی بھی نہیں، باوجود اس کے کہ اللہ کے محبوب کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ کے ساتھ تھی، سب سے زیادہ محبت، اور یہی مسئلہ سمجھایا کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہو، پیغمبر کا حرم ہو، لیکن بیٹے بیٹیاں دینا یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی کہ کوئی جھنڈیوں پہ جا رہا ہے، کوئی کنڈیوں پہ جا رہا ہے، کوئی پتھروں پہ جا رہا ہے، کوئی دھتو لال جہانیاں سرکار، کوئی گولنے والی سرکار، کوئی بری سرکار، کوئی فلانی سرکار، اور جن سرکاروں پہ تو جاتا ہے ان کے اپنے یتیم گلیوں میں روتے ہوئے سو گئے، موت کے بعد وہ اپنے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کے بھی قابل نہیں، اور تینوں پتر کی تھو دے سن ایسا سیادن مشرک دی اک مت ماریے، مت ماریے۔ اب واپس آ، حضرت ابراہیم مہمانوں کی انتظار میں آئے مہمان، ایسے مہمان جو آج سے پہلے نہیں دیکھے تھے، نوجوان انتہائی خوبصورت، موتیوں کی طرح چمکنے والے، ابھی تک داڑیاں بھی نہیں، نری اوائل جوانی، انہوں نے آ کر سلام کیا، السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، حضرت نے انہیں بٹھایا، خوش ہوئے کہ وہ آج مہمان آ گئے، اور اچھے مہمان آ گئے، گھر گئے، گھر جا کر یہ سورہ ہود ہے، گھر جا کر بچڑا ذبح کیا، بیل، بیل سمجھتے ہو کہ نہیں؟ بیل ذبح کیا، ذبح کر کے اس کو بھون کر
بوٹیاں بنا کے تل کر اور سارا روسٹ کر کے تلا ہوا بھونا ہوا اس کی بوٹیاں پرات میں ڈالی اور مہمانوں کے سامنے رکھ دی. اب گوشت تو پیغمبر کے گھر سے پکا ہوا اور بچڑا ذبح کیا ہوا بھی نبی کا اور بھونا تلا ہوا تو جہاں آپ کے منہ میں بھی پانی آنا چاہیے. جو کھانے والے ہوں ان کو تو رغبت ہوتی ہے، لیکن وہ مہمان بیٹھے ہیں انہیں پرواہ ہی نہیں. بوٹیاں سامنے ہیں. حضرت ابراہیم نے دیکھا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کھاتے نہیں. تو فرمایا قوم منکرون نکرہم، قوم منکرون. یار میں نے تمہیں پہچانا نہیں، تم کون ہو؟ اتنا گوشت تمہارے سامنے رکھا، اتنی بہترین گوشت، اور تمہیں کوئی خواہش ہی نہیں، تمہارے ہاتھ آگے آئی نہیں. تم کون ہو؟ اجنبی لوگ ہو، میں نے تمہیں نہیں پہچانا. خیال رکھنا یہ حضرت ابراہیم زندہ تھے یا موت کے بعد کا واقعہ ہے؟ اونچے بولو. یہ زندہ نبی ہے. اچھا سوئے ہوئے تھے یا جاگ رہے تھے؟ ہے بھی زندہ، ہے بھی خلیل اللہ اور جاگنے والا پیغمبر. سامنے بیٹھے ہیں مہمان، اندر سے نور ہیں، اوپر سے پردہ بشریت کا، شکل بشریت کی. اللہ نے یہی بتلانا تھا نکرہم قوم منکرون. زندہ پیغمبر کے سامنے وہ نوری بشری شکل میں آ گئے تھے. ان میں ایک جبریل تھا، دوسرے فرشتے تھے، انسانی لباس میں آئے، انسانی پردے میں آئے، لیکن زندہ پیغمبر کی نظریں اس پردہ کے نیچے نہیں جا سکی. اور زندہ پیغمبر نے سامنے بیٹھے ہوئوں کو بھی پہچانا. اونچے بولو پہچانا. یہ قرآن ہے. قوم منکرون. معلوم ہوتا ہے کہ زندہ پیغمبر کے سامنے بھی پردہ آ جائے تو پردہ کے نیچے سے دیکھنا یہ نبی کا کام کیوں نہیں کہ اسباب ختم ہو گئے. اس لیے کہ اسباب ختم ہو گئے. یہ تو زندہ نبی کی بات ہے. تو آج مولوی تجھے کس پہ برگلاتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں کہ ہمارے قبرستان کا مردہ 8 گز مٹی کے نیچے سے دیکھتا ہے. تم کہتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ اس لیے کہ قرآن سے دوری ہے. اگر قرآن معلوم ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے ملا جی یہ تیرا قبرستان کے مردے یہ افضل ہیں یا اللہ کا خلیل پیغمبر افضل ہے. اور حضرت خلیل حضرت ابراہیم زندہ پیغمبر، لیکن سامنے بیٹھے ہوئے فرشتوں کو بھی پہچان نہیں سکے. اور کذاب دجال ملا وہ یہ کہتا ہے روایتیں گھر گھر کے کہ ما من مومن ما من مسلم یمرو علی قبر اخیل مومن. جو مسلمان آدمی مومن کی قبر سے گزرتا ہے مومن اس کو پہچان بھی لیتا ہے وَيَسْتَبْشِرُ بِهِ تو خوش بھی ہوتا ہے صوفی صاحب سلام علیکم. اب ایمان سے بتاؤ خدا کا قرآن سچا یا مولوی کی گپ سچی؟ وہ تو منو مٹی کے نیچے گیا جسم اور روح گیا الیجین یا سجین میں. وہ فاصلوں پہ گیا. یہاں روح پیغمبر کے اندر ہے. زندہ پیغمبر نہیں پہچانا. اور فرشتوں کو بھی نہیں پتہ لگا کہ دیوار کے اندر دیوار کی دوسری سائڈ پہ حضرت ابراہیم کیا کر رہے ہیں. اگر فرشتوں کو پتہ چلتا ہوتا تو حضرت ابراہیم کے بیل کا نقصان ہونے دیتے. اگر فرشتے جبریل کو پتہ ہوتا ہمارے لیے تو یہ بیل ذبح کر رہا ہے تو ہم نے تو کھانا نہیں ہے تو حضرت جبریل بتاتے یا نہ بتاتے.
فرشتوں کو بھی دیوار کے پار کا پتہ، اور حضرت ابراہیم کو بشریت کے پردے کے نیچے کا پتہ، معلوم ہوتا ہے پردوں کے اندر سے جاننے والا کون ہے؟ اسی کو قرآن نے کہا کُلَّ یعلم من فی السماوات، آسمان والے بھی نہیں جانتے، بل ارض، زمین والے بھی نہیں جانتے، کس چیز کو؟ الغیب، پردوں کے اندر سے۔ غیب کو بغیر اسباب کے آسمان والے فرشتے بھی نہیں جانتے، زمین والے نبی بھی نہیں جانتے۔ علامہ مظہری نے یہ معنی کیا من السماء اے من الملائکہ والارض من المرسلین من الانبیاء، چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے فرشتے ہوں، پردوں کے اندر سے جاننے والا الا اللہ، وہ صرف رب ہے، رب کے سوا پردوں کے اندر سے جاننے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ خیر آؤ، وقت بڑا کم ہے۔ انہیں کہا انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم اندر سے نوری ہیں، اوپر سے بشر ہے، اور جو اندر سے نوری ہو اوپر سے بشر ہو وہ کھانا کھاتا، اونچے بولو میں بات عرض کروں، کھانا کھاتا؟ تو مولوی کیا کہتے ہیں؟ حلوہ کھانا سنت ہے، کھانے پینے کی سنتے تھے اسے یاد ہے نا؟ ادھر کہتے ہیں رسول پاک بچو بچو نور تے اتو اتو، اندر سے نور، اوپر اوپر سے لباس بشری۔ میں نے کہا جو نوری ہو بشری لباس میں آ بھی جائے تو کھانا نہیں کھاتا، پیغمبر کے گھر کا کھانا بھی نہیں کھاتا، اور میرے نبی کا کھانا کھانا اس بات کی دلیل اور برہان ہے کہ محمد مصطفیٰ اندر سے بھی بشر، باہر سے بھی بشر، لیکن شان اور درجہ نور کے بنے ہوئے ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ تیسرا مسئلہ، حضرت ابراہیم اگر دیکھتے بھئی اوپر سے آ رہے ہیں تو سمجھ آتے یا نہیں؟ جی، لیکن حضرت ابراہیم نے ان فرشتوں کو اترتے نہیں دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے حاضر ناظر کون ہے؟ حضرت ابراہیم حاضر ناظر۔ اگر حاضر ناظر ہوتے تو آسمان سے اترتے فرشتے نظر آ جاتے۔ تو کمال تو اس مشرک کی ہے جو کہتے ہیں ہمارے پیر کے سامنے ساری کائنات ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہے، رائی کا دانہ ہے، رائی کا دانہ۔ سارے جہان کو وہ زندہ خلیل آسمان سے اترنے والے فرشتوں کو نہیں دیکھا، سامنے بیٹھے ان کو پہچانا نہیں۔ خیر انہوں نے کہا ہم تو فرشتے ہیں، نوری ہیں، اور جا رہے ہیں قوم لوط کا ستیہ ناش کرنے، اور ہمیں ایک حکم یہاں یہ مل گیا کہ آپ کو ایک خوشخبری دے دیں، ہم آپ کو خوشخبری سنانے آئے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ اتنا بڑا انقلاب وہ حضرت ابراہیم کے گھر میں آنے والا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، اتنا بڑا انقلاب کہ حضرت اسماعیل پیدا ہوں گے، اور حضرت اسماعیل کی نسل سے حضرت محمد مصطفیٰ پیدا ہوں گے، اور محمد مصطفیٰ کی یہ امت توحید و سنت کہ یہ مت والے، یہ سلسلہ چلے گا، یہ پورا حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، آپ کی نسل کے آئندہ حالات، سارے جہان کے غیب جاننا تو دور کی بات، اپنے گھر کے مستقبل کا بھی حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں، اس لیے فرشتے خوشخبری دینے آئے۔ آپ کو پہلے پتہ ہو پھر کوئی آپ کو خبر دے تو خوشخبری بنے گی؟ اگر پہلے پتہ ہو تو خوشخبری بنتی نہیں ہے۔ خوشخبری کا معنی یہ ہے کہ پہلے پتہ نہیں تھا۔ آگے انہوں نے کہا خوشخبری کیا ہے؟ کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا۔
حضرت ابراہیم کی بیوی پردے کے پیچھے کھڑی تھی. انہیں بھی پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے سمجھا کوئی انسان ہے. وہ گفتگو سن رہی تھی, پیچھے کھڑی تھی. جب اس سے پتہ چلا یہ تو فرشتے ہیں اور خوشخبری دینے آئے, تو وہ آئی, آگے ہوئی, فضاحکت, تو ہنس پڑی, ہنسی, اور سکت وجہا, اس کا اے میں ماری. اچھا, جب عورتوں کو تعجب آتا ہے تو جو کرتی ہے نا, جو کرتی ہے. یہاں ہاتھ رکھا اور ہنسی. شیعوں کہتے ہیں ماتم ثابت ہو گیا. اللہ اس قوم کو ہدایت دے. کتنے بڑے قرآن کے دشمن ہیں. پھر ماتم بچے کی خوشخبری پہ کرنا چاہیے نا, خوشی پہ کا ماتم ہے. اگر ماتم ثابت ہے تو فضاحکت, وہ ہنسی بھی اور خوشی کی, تو اس کا مطلب ہے یہ جو ماتم کرتے ہیں کہ حضرت حسین پر ہونے والے ظلموں پر خوش ہے, خوشی کا ماتم کرتی ہے. اللہ ان کو عقل دے. خیر, بات لمبی ہو جائے گی. اس نے کہا اَعَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا, میں بیٹا جنوں گی, میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرا خامد بھی بالکل بوڑھا ہے. تعجب ہوا. اب فرشتے بولے, اب توجہ کرنا, فرشتے بولے قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ, أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ, کیا اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہے, اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی ہے. یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ. اس پہ تعجب ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. یہ جملہ سمجھانا چاہتا تھا. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اب ذرا پڑھو درود اپنا. اللہم صلی, یہ ہے رحمت اللہ کا ترجمہ. اللہم صلی, اور آگے اللہم بارک, یہ ہے برکاتہ کی تفصیل, برکاتہ کی تفصیل. اور آگے انکا حمید مجید, انہو حمید مجید, انہو حمید مجید. یہاں سے آیا ہے یہ درود. پیغمبر کی سب درود والی احادیث کا ماخذ یہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. قرآن مقدس اس کا ماخذ ہے. اس لیے رحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد, یہ رحمت اللہ اس کا ترجمہ ہے. اللہم بارک علی محمد, یہ برکاتہ اس کی تفصیل ہے. اور جہاں پر آیا اہل البیت, اہل بیت کا بھی معنی واضح ہو گیا. توجہ ہے, اہل بیت کا بھی معنی. پھر پڑھو درود. اللہم علی محمد وعلا, یہ آل کون ہے, یہ آل کون ہے؟ اسے کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم. آل ابراہیم کون ہے؟ وہ پیچھے ایک پی ٹی آئی کی مفسرہ اسمبلی میں کھڑی ہو گئی, پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا. تو وہ کہتی ہے درود میں ہم یہود و نصارہ اسرائیل پر رحمت کی دعا کرتی. یہ اسمبلی کی تقریر ہے. پاکستان بیچارے کی قسمت, پاکستان کو حاصل کیا گیا قربانیاں دے کر, اور کس بنیاد پر؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر, محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ, کہ یا خدا کی توحید کا سکہ چلے گا, محمد مصطفیٰ کی سنت کی مہر چلے گی. لیکن آج وہ پاکستان ایسے نااہلوں کے ہاتھ چلا گیا, ایسے جاہلوں کے ہاتھ چڑھ گیا,
کہ جنہیں کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا اور جو نرے انگریز کے ٹاؤٹ اور انگریز کے غلام ہیں. فرق یہ ہے انگریزوں کا رنگ گورا ہے، یہ ہیں کالے اندر سے بھی باہر سے بھی. میں کہتا ہوں وہ امریکہ برطانیہ والے وہ گورے انگریز ہیں اور ان کے یہ ٹاؤٹ غلام یہ کالے انگریز ہیں، انہی کے غلام. اب یہ اسمبلی میں کہ آل ابراہیم سے مراد یہود و نصارہ ہے گدھی جہان کی، درود کا بھی پتہ نہیں. اور ان بیچاروں کو کیا پتہ، یہ جو ساری زندگی گوروں کے جوتے پالش کرنے والے اور پالش کرنے والیاں، انہیں کیا پتہ دین محمدی کا. وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں. یہ مولانا حالی کے شعر ہے. اور عجیب بات کی، فرمایا کرے غیر غرب بت کی پوجا تو کافر، کواک کے جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواک کے میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے. بھلی کو جو چاہیں نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، خدا سے بڑھائیں. شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، نہ ایمان جائے. وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں. وہ بدلا گیا آ کے پاکستان میں، نئے پاکستان میں ادھر بدل گیا. اس لیے اگر اس تک میری آواز پہنچے، وہ جاہل بی بی یہودیہ وہ بھی سنیں یہ آل ابراہیم کون ہیں. اہل البیت، آل ابراہیم یہ وہ نبیوں کا سلسلہ. حضرت ابراہیم کی پہلے نمبر پر بی بی ہے اور ان کی اولاد میں انبیاء کا ایک سلسلہ ہے. اور انبیاء کی دعوت ماننے والے موحدین جو ان کی نسل میں گزرے، ان پہ خدا کی رحمت کی دعا ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اسرائیل کے لیے خدا کی رحمت کی دعا ہوتی ہے. یہ اسرائیلی یہودی بدماش، ان پر تو اللہ نے فرمایا کہ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پہ خدا کی لعنت برستی ہے اور خدا کا غضب ہے ان یہودیوں پر جو محمد مصطفیٰ کی آمد کے بعد بھی اپنے اپنے مذہب پہ رہ گئے اور کلمہ محمد مصطفیٰ کا نہیں پڑھا. اسی طرح یہودی رہ گئے، اسی طرح نصرانی رہ گئے. محمد مصطفیٰ کی آمد کے بعد ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کی مار ہے. ان کے لیے دعائے رحمت نہیں. یہ پی ٹی آئی کے شیطانوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے. وہ جو آل ابراہیم ہیں، وہ آل ابراہیم کون ہیں؟ آل ابراہیم میں حضرت اسحاق کی اولاد جس میں انبیاء ہیں، اور حضرت اسماعیل جو خود نبی ہیں، اور حضرت ابراہیم کے آل کا پہلا اطلاق جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ پر ہے. یہ مسئلہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے کئی دفعہ کہ اہل اور آل کے 3 مصداق ہیں. سب سے پہلا مصداق کون ہے؟ بیویاں. دوسرا اہل بیت نسب، اور تیسرا اہل بیت نبوت. اس پر مستقل میری بات ہو چکی ہے لمبی، تو یہاں پر بھی یاد رکھ لو مختصر. حضرت ابراہیم کی بیوی، حضرت ابراہیم کے نسبی رشتے جنہوں نے مسئلہ مانا اور اسی مسئلے کے امین رہے، اور حضرت ابراہیم کے متبعین جس دور میں بھی رہے، وہ ہے آل ابراہیم. اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں آل محمد کون ہے؟ یہاں پر رافضی کو دھوکہ لگا. اس نے کہا اسی سیدان ساڑھے ہوتے درود پڑھتے ہو. میں نے کہا نہیں پڑھا. ایک پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کے سامنے کھڑا ہے،
پیغمبر کہتا ہے ان ابنی من اہلی، اللہ یہ میری آل ہے، یہ میری اہل ہے۔ اوپر سے جواب آتا ہے انہو لیس من آلک، انہو لیس من اہلک، نسبی بیٹا، پیغمبر کا بیٹا، نوح پیغمبر کا بیٹا کنعان کھڑا ہے، اور پیغمبر کہہ رہا ہے ان ابنی من آلی، اللہ یہ میری آل سے ہے، یہ میری آل ہے، یہ آل نبی، آل نبی۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر نوح انہو لیس من آلک، یہ تیرا کچھ نہیں لگتا، یہ تیری آل سے نہیں، انہو عمل غیر صالح، اس واسطے جو اس دا عقیدہ گند ہے، گندہ عقیدہ۔ اور آج دنیا کا جو چوڑا اٹھتا ہے، ابو بکر صدیق کو بھونکنے والا، فاروق اعظم کو بھونکنے والا، حضرت عائشہ صدیقہ کو بھونکنے والا، قبر کا پجاری، تعزیہ پرست اور پنجے کا پجاری، وہ کہتا ہے میں آل رسول، خبردار ایسا مشرک آل رسول نہیں، یہ سید بھی نہیں، آل رسول بھی نہیں، اور یہ اللہ کے دربار میں لعنتی ہے اور رسول کا کچھ بھی نہیں لگتا۔ تو بھی خیال کر جی، سید دی سین نو بھی سلام، میں کہ ایک سین سورے چی کھڑی ہے، ہر جگہ پہ سین نو نہ جھوک۔ ہاں سمجھ آل رسول کس کو کہتی ہے؟ صحابہ کو بھونکنے والا کبھی حلالی نہیں ہوتا، کسی صحابی کا بغض رکھنے والا وہ نطفہ حرام کہے، چاہے اپنے آپ کو سید کہے، آل کہے، آل کہے، کعبہ کے رب کی قسم وہ کسی خنزیر کے نسب سے تو مل سکتا ہے، وہ کبھی کسی پاک نسب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ رات دن ان پہ تبرے کرتے ہیں جن کو اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کو بھونکنے والا، ابو بکر صدیق کو بھونکنے والا، فاروق اعظم کو بھونکنے والا، حضرت عثمان کو بھونکنے والا، حضرت عائشہ صدیقہ پہ تبرہ کرنے والا لعنتی، وہ جس خاندان کا بھی ہو، وہ یہود و نصارہ سے بڑھ کے اللہ کے ہاں لعنتی بھی ہے اور مغضوب بھی ہے۔ اور تجھے بتاؤں جہاں کون ہے آل؟ حضرت شیخ کا عجیب جملہ ہے، انہو لیس من آلک، شیخ جب آتے تھے نا جوش میں کہتے اوے بناوٹی سیدہ دا کنڈا بھی نکل گیا، بناوٹی سیدہ دا کنڈا بھی نکل گیا، کنڈا کے پورا جڑھا کڑین قرآن۔ اس لیے آل محمد کا معنی خود دوسری حدیث بھی ہے، اور وہاں پر آ رہا ہے اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ، ازواجہ آل محمد جو ہم درود میں پڑھتے ہیں، سب سے پہلا مصداق یہ پیغمبر کی گھر والی، امت کی مائیں، نبی کی بیویاں ہیں، حرم نبی ہے، ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اول نمبر پہ ہے۔ سب سے پہلا مصداق یہ ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ ازواج مطہرات کو بھونکنے والے بہت ہوں گے، رات دن بھونکیں گے، تو اللہ نے مسلمانوں کو لگا دیا تم رات دن پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اس لیے جب درود پڑھو تو یہ نیت کر کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ محمد پہ رحمت کر اور محمد کی ازواج پہ رحمت کر۔ اور دوسرا مصداق آپ کہ وہ اہل بیت نسب، آپ کے وہ خونی رشتے جنہوں نے توحید کو قبول کیا، ابو طالب نہیں، ابو جال نہیں، ابو لہب نہیں، عتبہ شیبہ نہیں،
یہ وہ نسب کے رشتے حضرت حمزہ ہے، حضرت جعفر ہے، حضرت علی ہے، عقیل ہے، عباس ہے۔ یہ جو آپ کے وہ رشتہ دار جنہوں نے توحید کا مسئلہ مانا ہے اور پیغمبر کی دعوت مانی، وہ اہل بیت نسب ہیں، وہ بھی اس آل محمد میں داخل ہیں۔ اور تیسرے، قیامت تک اس مسئلہ کے وفادار اور اس مسئلہ کو بیان کرنے والے، وہ بھی آل محمد میں داخل ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ نمبر 1 ازواج مطہرات، یہ تو قرآنی آل بیت ہے، قرآنی آل بیت۔ اور پیغمبر کریم کے نسبی رشتے، ان کے لیے شرط ہے جو مسلمان ہوئے اور پیغمبر کا مسئلہ مانا وہ، اور قیامت تک آپ کے اتباع، آپ کی بات ماننے والے اہل بیت نبوت، آپ کے مشن کو مان کے اس کو پھیلانے والے، یہ 3 طبقے ہیں آل محمد میں۔ اور جب ہم دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ رحمت کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد، ان کی آل پر، تو اس وقت یہ ذہن میں رکھ کے پڑھو کہ آل سے مراد آپ کی ازواج بھی ہے، آل سے مراد آپ کی اولاد بھی ہے، آل سے مراد آپ کے مشن کے وفادار بھی ہے۔ یہ تینوں طبقے اس آل کا فرد ہیں۔ بات میری سمجھ رہے ہو؟ وقت بڑا کم ہے۔ یہ 3 کی نیت کر کے آل محمد کما صلیتا، اللہ محمد پر بھی رحمت کر، ان کی ازواج پہ بھی رحمت کر، ان کی ذریات پہ بھی رحمت کر، اور قیامت تک ان کے مشن کے ساتھ مخلصین کے اوپر بھی رحمت کر۔ اچھا، یہ جو میں معنی کر رہا ہوں یہ خود قرآن میں ہے۔ اسی سورہ احزاب میں آیت نمبر 42 میں وہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، هو الذی یصلی علیکم، یہ کم کون ہے؟ اصحاب رسول، یہ وہی آپ کے اتباع ہیں، سارے صحابہ جن میں حضرت بلال، ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت معاویہ تک۔ اس لیے جو کسی صحابی کا دشمن ہے، خبردار اسے درود پڑھنے کا حق نہیں ہے، کہ درود پورا نہیں ہوتا جب تک میرے نبی کے سب صحابہ کا تذکرہ نہ ہو۔ اور اللہ نے فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، یہ علیکم میں صحابہ سب آگے۔ اور وہ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں ذکر کیا اولئک علیہم صلوات من ربہم، آگے ورحمہ، آگے اولئک ہم المہتدون، اولئک علیہم، یہ کون؟ ان پر خدا کی طرف سے صلوات ہیں، رحمتیں ہیں۔ کون؟ یہ جو پیغمبر کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں، پیغمبر کریم کے مشن کو لے کے چلنے والے، تو ازواج، ذریات، اصحاب اور متبع الاصحاب، یہ سب ہیں آل محمد۔ تو درود میں یہی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آخری بات آپ سے پوچھتا ہوں، سب ازواج پہ درود پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اصحاب پہ، ذریات پہ؟ کبھی یہ جھگڑا سنا ہے مولویوں نے یہ جھگڑا کیا ہو کہ ازواج رسول درود سنتی ہیں کہ نہیں، یا ذریات رسول درود سنتی ہے کہ نہیں، یا اتباع رسول درود سنتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، یہ بھی آپ کو بتاؤں، بخاری شریف یہ جو آپ پڑھتے ہیں نماز میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اصابت کل عبد صالح، یہ جو درود سلام ہے نا، رحمت کی دعا ہے، ہم پہ رحمت ہو اور تمام موحدین پہ رحمت ہو، ہر نماز میں پڑھتی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ ہر نیک آدمی کو پہنچتی ہے رحمت۔
یہ سلام ہر مومن کو پہنچتا ہے۔ صبح جو آپ نے نماز پڑھی مجھے آپ کا سلام پہنچا، میں نے نماز پڑھی آپ کو میرا سلام پہنچا۔ پھر غور کر لو، پھر غور کر لو کن لفظوں میں پہنچا تھا؟ آواز پہنچی تھی یا فرشتے کسی ڈبے میں بند کر کے آپ کے پاس لے آئے سلام؟ اگر اس طرح آتا تو سارا دن آپ سلام ہی وصول کرتے رہتے ہیں۔ اتنے مسلمانوں کے سلام فرشتے آیا بھی، فلانے کا سلام بھی آ گیا، فلانے کا آ گیا، فلانے کا آ گیا، لیکن اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر مومن کو یہ سلام پہنچتا ہے۔ اللہ کے محبوب کی بات حق ہے یا نہیں؟ پھر ہمارا مسئلہ بھی حق ہے کہ پہنچنے کا یہ مطلب نہیں کہ آواز پہنچے یا کوئی ڈبوں کی صورت میں اطلاع پہنچے، نہیں، پہنچنے کا مطلب ہے کہ یہ دعا قبول ہے، اور اس کی قبولیت سے جو رحمت ہوتی ہے اللہ اپنے بندوں پہ رحمت کرتا رہتا ہے۔ اس لیے مولویوں کو کہو پورا درود پڑھو، پورے درود میں صرف نبی پاک کی بات نہیں، آپ کی سب ازواج کی بات، آپ کے سب اصحاب کی بات، آپ کی سب ذریت اولاد مومنین کی بات سب کی۔ اور کبھی ملا نے یہ جھگڑا نہیں ڈالا کہ ازواج مطہرات سنتی ہیں یا نہیں، اگر سنتی نہیں تو درود کیوں پڑھتے ہیں؟ اولاد آپ کی سنتی ہے یا نہیں، اگر سنتی نہیں تو درود کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کے متبعین سنتے ہیں یا نہیں، اگر سنتے نہیں تو درود کیوں پڑھتے ہیں؟ جس طرح یہ ملا نے جھگڑا آج تک نہیں ڈالا، ملا کو کہو اگر سننے کا مسئلہ ہے پھر وہ صرف نبی پاک کے ساتھ خاص نہیں، اگر سننے کا عقیدہ رکھنا ہے تو پھر نکالنا کہ سب ازواج بھی سنتی ہیں، سب اولاد بھی سنتی ہے، سب اصحاب بھی سنتے ہیں، صرف لوگوں کے جذبات ابھارنے کے لیے نام محمد مصطفیٰ کا لیتا ہے، اور درود کے اندر محمد مصطفیٰ کے ساتھ آل محمد بھی موجود ہے، پھر آل محمد کا انکار کر کے کیوں کافر بنتا ہے؟ اللہ کرے تجھے سمجھ آ گئی ہو۔ اچھا وقت گیا ختم، میرا پروگرام تو تھا آج اس مضمون کو ختم کرنا، لیکن ایک جمعہ اور انشاءاللہ لگا لیتے اسی پر، پھر انشاءاللہ اگلے مضامین شروع کریں گے۔ آج نماز کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی انشاءاللہ۔ وما علینا الا